آج ہمارا دور ہے اور آپ نے آج کی صدی کے مجدد دیکھے جنہوں نے آج سے 500 سال پہلے کے مجدد دیکھے ہوں. اس دور کے تقاضے اور تھے. وہ دور بھی سوچتا ہوگا کہ 14ویں صدی کے مجدد کیسے ہوں گے, اور اس سے 500 سال پیچھے چلے جائیں وہ سوچتے ہوں گے کہ 1000ویں صدی کے مجدد کیسے ہوں گے, اور اس سے پہلے چلے جائیں وہ سوچتے ہوں گے کہ امام غزالی کا زمانہ کیسا ہوگا. آج کے بعد بھی تو سوچیں کہ 22ویں 23ویں 14ویں اور 30ویں صدی کا مجدد کیسا ہوگا. جب ہم امام مہدی علیہ السلام کے احوال کا تذکرہ سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو پھر جب ہم ان کے احوال کا ذکر جو احادیث مبارکہ میں ملتا ہے, جب اس کا تذکرہ اور ان کی ورق گردانی کرتے ہیں اور ان اوراق سے اپنی نگاہوں کو لطف اندوز ہونے کا موقع دیتے ہیں, تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو دور ہی کچھ اور ہوگا. وہ تو الٹرا ماڈرن جنگیں ہوں گی, وہ تو سفر بھی راکٹس پہ ہوں گے, اسپیس شپ پر سفر کر رہے ہوں گے, اور اگر دجالی قوت کے اتنے 1000 بیڑی بیڑے ہوں گے تو طاقت کا مقابلہ کرنے والوں کے بھی ہزاروں بیڑی بیڑوں سے کم نہیں ہوں گے. تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان کا لباس کیسا ہوگا, ان کی اپروچ کیسی ہوگی, ان کی سواری کیسی ہوگی, ان کا ایجوکیشن کا سٹینڈرڈ کیسا ہوگا, اور ان کے دور میں ان کے مددگار ان کے رفقا خود کیسے ہوں گے. وہ کس طرح ماڈرن اکوپمنٹ سے وہ اکوپڈ ہوں گے, کس طرح کے گیجٹس ان کے ہاتھ میں ہوں گے, کس طرح کی ایڈوانسمنٹ ان کے پاس ہوگی. آج تو ہاتھ سے وہ تو آنکھ کے اشارے سے سب کچھ لکھیں گے اور بیان بھی کر چکے ہوں گے. وہ تو کس طرح کا دور ہوگا, کس طرح کی جنگیں ہوں گی, کس طرح کے چیلنجز ہوں گے, اور اس وقت کی دجالی نسل کا حال کیا ہوگا, اور وہاں کی شیطانی طاقت کا حال کیا ہوگا, اور رحمانی طاقت کیا کر رہی ہوگی. اب تصور کریں کہ ایڈوانسمنٹ کہاں جائے گی. اسی کو چشم تصور میں لاتے ہوئے آج دیکھیں کہ ہمیں آج کے اس بچے کو اس طرح گروم کرنا ہے جس طرح کا زمانہ ہے. وہ دور گئے کہ والد نے ڈانٹ دیا بچے بیٹھ جا, وہ شام تک بیٹھا رہا. آج بچہ اگر آپ بغدادی صاحب کہہ دیں کہ بچے بیٹھ جاؤ, وہ کہیں گے کیوں بیٹھوں بھائی, پہلے آپ کو کیوں سمجھانا پڑے گا, غصہ تو دور کی بات. اس کو نصیحت کرنے سے پہلے بھی سمجھانا ہے کہ نصیحت کیوں کر رہا ہوں. اگر بچے نے کہہ دیا آپ کون ہوتے ہیں تو پھر گیا, ساری عزت دھرام سے نیچے گر گئی. اس کا مطلب اپنی عزت بھی اپنے ہاتھ میں ہے. اسے سمجھانا بھی ہے, سلیقہ بھی دینا ہے, ایٹیکیٹس کی خبر بھی دینی ہے, بتانا بھی ہے کہ بھئی آپ کا مقام کیا, استاذ کا مقام, بڑے کیا ہیں, انسٹیٹیوشن کیا ہے, منہاج القرآن کیا ہے, حضور شیخ الاسلام کون ہیں, مجدد کسے کہتے ہیں. یہ تو آپ نے سکھانا ہے. آج تو اسے بیٹھنے کے آداب, پڑھنے کے آداب, سیکھنے کے آداب, چلنے کے آداب, کھانے کے آداب, پینے کے آداب, دوستی کے آداب, معاشرے کے حقوق ادا کرنے کے آداب, اسکول جانے کے آداب, مدرسے کے آداب, کتاب کے ادب, قلم کا ادب, سب کچھ سکھاتے وقت ذہن میں رکھ لیں. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے فرمایا ہے یہ کر لیں. بچہ آپ سے لاجک مانگتا ہے, اور آپ یہ نہیں کہتے بھائی جیسے میں نے کہہ دیا بس ایسے ہی کرو. ایسے نہیں ہوگا. وہ دور گیا. اب کیا کرنا ہے, اب ہر بات کی لاجک سمجھانی, ریزننگ کا دور آ گیا, سائنٹیفک دور آ گیا. اب بات کو پیار سے سمجھانے اور ڈپلومیٹیکلی, آج بچے سے بھی ڈپلومیٹیکلی ڈیل کرنے کی ضرورت ہے. حکمت کو بروئے کار لانے کی ضرورت ہے. آج آرڈر دینے سے پہلے اپنی عزت کو سنبھالنا زیادہ ضروری. دور بدل گیا ہے. کمپیوٹر سائنس نے, آج آپ کے سوشل میڈیا نے, انٹرنیٹ کی دنیا نے, ان فیس ٹائم نے, فیس بک نے, ان چیٹس نے آپ کے بچے کو بھی پرو ایکٹیو کر دیا. پھر وہ اسکول جاتا ہے, اسکول میں اس کو اور امپاور کر دیا جاتا ہے. چاہے جائے کہ وہ بچہ یورپ میں ہے, آپ کے یو کے میں ہے, امریکہ میں, کینیڈا میں, ویسٹرن ورلڈ میں جنم لے رہا ہے, وہاں تو سکھایا جاتا ہے. ان کے ہاں تو جو ہونا تھا ہو گیا, وہ چاہتے ہیں اب ہمارے ہاں بھی وہی ہو.